قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا۔ وہ عورت جو نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، وہ عورت جو قیام نہیں کیا کرتی تھی، وہ عورت جو قیمتی سر اللہ کے حضور نہیں جھکایا کرتی تھی، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنا بڑھاپا غفلت میں گزار دیا، ایسی عورت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ سجدوں کی صورت میں رب کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ اب وہ عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر وہ بے نمازی عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی، یا اللہ میں مجبور تھی، اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا تیری کون سی مجبوری تھی؟ وہ عورت کہے گی، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، بچے چھوٹے تھے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، گھر کے کام کاج ختم نہیں ہوتے تھے، کچن سنبھالنا پڑتا تھا اور ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ بس ان کاموں کی وجہ سے عبادت کا وقت ہی نہیں ملا، ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیرے حضور جھک سکوں، وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا فرشتو جاؤ، مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی زوجہ کو لے کر آؤ، عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، کام کاج کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اتنے بڑے حکمران کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ میری عبادت کے لیے ہر حال میں وقت نکالا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی جیسے ہی اللہ فرمائے گا جاؤ عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جنت کی حسین وادیوں میں جائیں گے، جہاں حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس وقت بھی نماز میں مصروف ہوگی، اللہ کے حضور جھکنے میں مصروف ہوگی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے چہرے پر نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ فرشتے اسے اللہ کے حضور لے آئیں گے، حضرت سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کو فرشتے اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کو اب اشارہ کرتے ہوئے، بے نمازی عورت کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ دیکھو، یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اسے بھی گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، شوہر کی خدمت بھی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی قیام کو نہیں چھوڑا، سجدوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کی، اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میں رب کے سامنے روتی تھی، جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی تھی نا، چرند پرند انسان حیوان، امیر غریب فقیر بادشاہ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک یہ ہی تھی جو اس وقت بھی نماز میں کھڑی ہو کر سجدے میں گر کر میرے حضور روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی۔ ہائے جوانو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو،
حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، اتنے پتھر دل بن چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے میرے بھائیو۔ تہجد کی نماز میرے اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ یہ تو وہ نماز ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز اللہ کے پیارے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے یہ عبادت کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سب پر تہجد کی نماز فرض تھی، سب پر فرض تھی۔ اس کا مطلب نبی اللہ کے پیارے ہیں نا، رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تہجد پڑھنے والا بھی اللہ کو پیارا۔ تہجد پڑھنے والا کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی سنت ادا کرتا ہے۔ اس لیے تو تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، روتی تھی، دن میں اپنی مصروفیات کے باوجود بھی نماز کے لیے وقت نکالتی تھی۔ ہائے پھر کیا ہوگا؟ یہ سنتے ہی بے نمازی عورت شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے گی، شرمندگی سے اس کی گردن جھک جائے گی۔ بے نمازی عورت کی زبان اس وقت بند ہو جائے گی، شرمندگی کی وجہ سے زبان بھی بند ہو جائے گی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے۔ لیکن اب پچھتاوا بے سود ہوگا، کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس گنہگار اور میری نافرمان عورت کو لے جاؤ، اس گنہگار عورت کو لے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ میرے حکم کو بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میرے حکم کو کسی بھی بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرشتے جب اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے نا، تو وہ عورت تکلیف کے مارے تڑپ اٹھے گی، اس کی چیخیں فضا کو ہلا دیں گی اور وہ درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہے گی، افسوس بھرے لہجے میں کہے گی، اللہ مجھ پر رحم کرو، میں کمزور ہوں، میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ فرشتو وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہے گی، گڑ گڑاتے ہوئے کہے گی، یا اللہ ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو۔ اب میں نماز بھی پڑھوں گی، اب میں تیرے راستے پر چلوں گی، تیرے احکام کو مانوں گی، اب میں دنیا میں جا کر استغفار کروں گی، توبہ کروں گی، اب میں تہجد بھی پڑھوں گی، اب میں نوافل بھی پڑھوں گی، ساری زندگی اللہ تیری عبادت میں گزار دوں گی، ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گی۔ ایک بار مجھے وقت دے دے۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دے گی، یہ آواز میرے اللہ کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے میری بندی، تجھ پر رحم کیا گیا تھا دنیا میں، تجھے موقع دیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو دنیا کی لذتوں میں مگن رہی، تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، تو جانتی نہیں تھی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب۔ دنیا کی لذتوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ تجھے میں رب بھی بھول گیا، تجھے میری آخرت بھول گئی، تجھے آج قیامت کا دن بھول گیا۔ آج رحم کا وقت نہیں، آج تو تیرے حساب کا وقت ہے، آج تیرے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، آج تو حساب کیا جائے گا، آج تو تیرے کیے کی سزا اور جزا دینے کا وقت ہے۔ ہائے، یہ سن کر وہ عورت زور سے چیخنے لگے گی، اس کے دل پر ایک ایسی افسوس کی چوٹ پڑے گی کہ وہ خود کو زمین پر رگڑنے لگے گی، اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ چیخو پکار بے سود ہوگی، کسی کھاتے کی نہیں ہوگی۔
اب اس کے رونے پر کسی کو بھی رحم نہیں آئے گا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رونے کا، اس کی ہر چیخ اور ہر آنسو اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی ہر چیخ اس کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی ہر پکار اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ جہنم کے شعلے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو رہی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن دوسری بے نمازی عورت کو بلائے گا، دوسری بے نمازی عورت کو بلائے گا، اس سے سوال کرے گا۔ سوال کون سا ہوگا؟ تو نے میری نماز ترک کیوں کی؟ میری عبادت سے اپنا منہ کیوں موڑا؟ میں رب کو کیوں بھلا دیا؟ وہ عورت کپ کپاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عرض کرے گی یا اللہ، میرا جو شوہر تھا نا وہ بہت ہی سخت مزاج کا آدمی تھا، بہت ہی سخت مزاج تھا میرا شوہر، اس کے جاہو جلال اور دباؤ کے آگے میری ہمت جواب دے جاتی تھی، بس اپنے شوہر کے غصے اور حکم عدولی کے ڈر سے میں تیری نماز بھول گئی تھی، شوہر کے غصے نے مجھے سب کچھ بھلا دی، شوہر کے غصے نے مجھے تیری عبادت بھلا دی، مجھے تیری نماز بھلا دی۔ ہائے، عورت کا یہ بہانہ سن کر میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو لے کر آؤ، جس نے دنیا کے سب سے ظالم شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میری عبادت نہ چھوڑی، میری نماز نہ چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے، اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے، سبحان اللہ، جہاں حضرت آسیہ نورانی لباس میں جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ مقام کی طرف بڑھیں گے فرشتے، جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی حضرت آسیہ، فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے، اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہی فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا، اے میری نافرمان عورت، اے نافرمان عورت، یہ دیکھ، یہ بھی ایک عورت تھی۔ حضرت آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا اللہ فرمائے گا یہ بھی ایک عورت تھی، اس کا شوہر بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ معمولی انسان نہیں تھا، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو خود کو رب بھی کہلواتا تھا، جو خود کو رب کہلواتا تھا۔ لیکن سن، میری یہ آسیہ، میری یہ بندی اپنے شوہر کے ظلم کے باوجود بھی میری پناہ میں رہی، میں رب کی پناہ میں رہی اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہی، سبحان اللہ۔ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی مجھے سجدہ نہیں چھوڑا، کبھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ ہائے، پھر کیا ہوگا؟ حضرت آسیہ کو دیکھتے ہی بے نمازی عورت کا چہرہ شرمندگی سے جھک جائے گا بے نمازی عورت کا چہرہ شرمندگی سے، لیکن کوئی معافی کی گنجائش باقی نہ ہوگی اس وقت، معافی کی گنجائش بالکل بھی باقی نہیں ہوگی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس بے نمازی عورت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جو دنیا کی عارضی آزمائشوں کو، عارضی لذتوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ جاؤ اس بے نمازی عورت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جو دنیا کی عارضی آزمائشوں کو، عارضی لذتوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے، اس بے نمازی عورت کو فرشتے اس کے بالوں سے پکڑ کر، رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے اندر، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور بے نمازی عورت کی چیخ و پکار قیامت کے شور تلے دب کے رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بے نمازیوں کی صف کانپتے ہوئے کھڑی ہوگی، بے نمازیوں کی صف کانپ رہی ہوگی، ان میں کچھ وہ ہوں گے جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز چھوڑ بیٹھے تھے، کچھ وہ ہوں گے جو اپنے گھر والوں کی خدمت کو بہانہ بناتے تھے اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور کچھ وہ ہوں گے
جو وقت کی کمی کا عذر پیش کرتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کا، وقت نہیں اللہ کے حضور جھکنے کا، وقت نہیں قیام کرنے کا، رکوع سجود کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہیں۔ خدا راو میرے بھائیوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو۔ جوانوں، میں تم سے تھوڑی سی خیرات مانگتا ہوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تمہارا رب آخری مرتبہ تمہیں مسجد میں بلا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک 8 سال کا بچہ روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہا تھا، اس کے قدموں میں بے چینی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ راستے میں ایک شخص نے اس بچے کو روک کر کہا، بیٹے کہاں جا رہے ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ دوڑتے بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ ہائے، بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا مجھے جانے دو، آج میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آج میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں باپ کی جگہ اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں باپ کی جگہ معافی مانگنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص حیرت میں پڑ گیا، حیرت سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہارے باپ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو تم اس قدر بے چین ہو؟ بچے، تیری 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر میں تم اس قدر بے چین ہو، اور وہ اس لیے کہ تمہارے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ ہے؟ اب بچہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، آج میرے باپ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ بچے نے گناہ بتاتے ہوئے کہا کہ آج میرے باپ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا، میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اسے سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیا، آج میرے باپ کو فجر کی نماز سے محروم کر دیا۔ آخر میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ سے سجدوں کی توفیق چھین لی، قیام رکوع و سجود کی توفیق چھین لی، اور میرا باپ فجر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ ہائے، بچہ تو جواب دے کر چلا گیا، لیکن اس شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس بچے کے باپ کی ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے اور بیٹے کو اس قدر احساس ہوا ہے، اس قدر احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں خون کے آنسو رونے لگی ہیں۔ لیکن افسوس میری زندگی کی تمام نمازیں چھوٹ گئیں، میری زندگی کے تمام روزے چھوٹ گئے اور مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ ہائے، میری زندگی میں کتنی بار فجر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر مغرب عشاء کا وقت آیا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی مسجد میں جانا گوارا نہیں کیا۔ اس بچے کی باتوں نے نہ صرف اس شخص کے دل کو جھنجھوڑا بلکہ اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو صحیح میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے۔ دنیا کا ایک معمول رہا ہے، دنیا کا ایک دستور رہا ہے کہ جب کوئی دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اے میرے بندے بتا تو صحیح تو میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا؟ نماز کا تحفہ لے کر آیا ہے، روزے کا تحفہ لے کر آیا ہے، سچ کا تحفہ لے کر آیا ہے، تہجد کا تحفہ لے کر آیا ہے، اور بتا تو صحیح کون سا تحفہ لے کر آیا ہے۔ ہائے، پھر اس وقت میں اللہ کو کیا کہوں گا کہ اللہ میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، میں تحفے میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں۔ اس وقت تمام نبیوں رسولوں کی امتوں کے سامنے گناہوں کی گٹھڑی دکھاتے ہوئے کیا مجھے شرم نہیں آئے گی؟ خدارا میرے بھائیو، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے کاش میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ یہ زندگی کی سانسیں، یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، نماز پڑھ لو،
خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ نماز وہ عظیم فریضہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، یہ فریضہ۔ لیکن آج کے معاشرے میں یہ فریضہ محض ایک رسم بنتا جا رہا ہے، رواج بنتا جا رہا ہے۔ ہم دن رات دنیاوی مصروفیات میں غرق ہیں، مال دولت کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے یہ بھول گئے ہیں کہ اصل کامیابی اس وقت ہے جب ماتھا خاک پر جھکے اور دل اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اصل کامیابی اس وقت ہے۔ آج لوگ نماز کو وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت کو ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں وہی وقت قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گا وہی وقت جس وقت کو آج ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں۔ آج کا انسان اپنی دولت، عزت اور طاقت پر فخر کرتا ہے، لیکن قبر کے اندھیروں میں یہی غرور، یہی فخر ایک خوفناک بوجھ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، تصور کریں کہ ایک شخص کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے۔ اب کشتی کے اندر اس کے پاس اس کے لیے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہوتے ہیں کشتی کے اوپر، اور وہ شخص خوبصورت نظاروں میں مگن ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا چلا جا رہا ہے، پانی کی روانی دیکھتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کشتی میں ایک سوراخ بھی ہے جو سوراخ آہستہ آہستہ پانی کو اپنے اندر لیے جا رہا ہے۔ وہ شخص اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس قدر گم ہو جاتا ہے، دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی خوبصورتیوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ سوراخ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ یہی سب سے بڑا قیمتی کام تھا، سب سے پہلے تو سوراخ کو بند کرنا تھا نا، لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دی، یہاں تک کہ سوراخ کے ذریعے پانی کشتی کے اندر آ گیا، پانی نے کشتی کو بھر دیا اور وہ شخص سمندر میں ڈوب کر فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ نماز ہمارے ایمان کی کشتی کو مضبوط رکھتی ہے، لیکن جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ سوراخ جو کشتی کے اندر ہوا تھا ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس سوراخ کے ذریعے ہماری کشتی کو دنیا کے اندر غرق کر دیتی ہیں، دنیا کے سمندر کے اندر، لذتوں کے سمندر کے اندر غرق کر دیتی ہیں، شہوت کے سمندر کے اندر غرق کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب موت کا سمندر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اس وقت کوئی وسیلہ، کوئی تعلق، کوئی عذر ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ نماز وہ واحد عمل ہے جو ہماری کشتی کو نہ صرف مضبوط رکھتا ہے بلکہ ہمیں طوفانوں سے بچا کر منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں، جن لاشوں کو دیکھ کر پہاڑ بھی رو پڑے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام علی مقام امام حسین وہ لاشیں زمین پر رکھ دیتے تھے جو اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، وہ لاشیں زمین پر رکھ دیتے تھے جنہیں وہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اکبر کی لاش اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ وہ لاشیں تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر جب نماز کا وقت آتا تھا تو فوراً ہی اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے وہ کام بعد میں ہوگا، یہ کام ضروری ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔ جب پورا خاندان کربلا کی خاک پر قربان ہو رہا تھا، امام علی مقام امام حسین کا پورا خاندان کربلا کی خاک میں قربان ہو رہا تھا، تب بھی امام حسین نے پہلے نماز کو ترجیح دی، پہلے نماز کو اہم سمجھا۔ ان کے لیے نماز محض ایک فرض نہیں تھی بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی تھی۔ سوچو، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ بچوں کی لاشیں، وہ پیاس کی شدت اور ظالموں کی تلواروں کا خوف بھی
امام علی مقام امام حسین کی پیشانی کو اللہ کے سجدے سے نہ ہٹا سکا۔ امام نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی غم اور کوئی قربانی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی خوشی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو نماز کربلا کی ریت پر ادا کی گئی وہی نماز وہ نماز جو کربلا کی ریت پر ادا کی گئی وہی نماز قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔